ابتدائی سخن اس رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے کہ جس نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف بخشا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شہزاد ڈوگر اور آج حاضر ہوں آپ کے لیے علم عروض کورس کے پہلے سبق کے ساتھ۔ علم عروض کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات تو ہوں گی کہ علم عروض وہ علم ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی شعر کو پرکھتے ہیں یا تولتے ہیں آیا کہ وہ شعر وزن میں ہے یا نہیں۔ اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوا تھا، لیکن اس کے بہت سارے مطلب بھی ہیں عروض لفظ کے۔ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک مطلب عرض کرنا بھی ہوتا ہے، جسے ہم شعر عرض کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب کسوٹی یا ترازو کے بھی ہوتا ہے، مطلب ایسی کسوٹی، ایسا ترازو جس پر ہم کسی بھی شعر کو پرکھ سکتے ہیں، جس میں ہم شعر کے آہنگ اور شعر کے بحر اور اس کے وزن کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آج اس کا پہلا سبق ہے اور آج کے سبق میں ہم عروض یعنی وزن جاننے سے پہلے شعر کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سیکھیں گے۔ اگر تو آپ نے آج سے پہلے کوئی نظم غزل کہی ہے تو بہت اچھے، اور اگر نہیں کہی تو یقین رکھیں کہ آپ بہت جلد کہنے والے ہیں، کیونکہ علم عروض سیکھنے کے بعد آپ کوئی نہ کوئی غزل یا نظم کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الفاظ سے مل کر مصرے بنتے ہیں، مصروں سے مل کر شعر بنتے ہیں، اور شعروں سے مل کر نظم یا غزل تخلیق ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو علم عروض میں ان الفاظ کو صحیح ترتیب سے ملانا سکھائیں گے۔ جب آپ ان الفاظ کی ترتیب صحیح سے ملا لیں گے تو آپ مصرے ملائیں گے، اور مصرے ملانے سے آپ کی غزل یا نظم تخلیق ہو جائے گی۔ آتے ہیں ہم آج کی ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم نے قافیہ اور ردیف کو ڈسکس کرنا ہے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر قافیہ کا جو مطلب ہے، لغوی مطلب جو لغت میں قافیہ کا مطلب ہے، وہ ہے پیروی کرنے والا۔ یہ عربی زبان کے لفظ کفو سے نکلا ہے، کاف فے واو کفو سے نکلا ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے پیروی کرنے والا۔ یہ نکلا ہے کفو سے اور اس کا مطلب ہے پیروی کرنے والا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قافیہ۔ اس کے بعد ردیف، پہلے میں لغوی معنی بتاتا ہوں پھر میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف کا مطلب بنیادی طور پر جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو ہم ردیف بولتے ہیں۔ گھڑ سوار کے پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو ہم ردیف بولتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس شعری اصطلاح میں ان دونوں لفظوں کی بات کرتے ہیں تو ہم قافیہ بولتے ہیں ان ہم آواز الفاظ کو جو کسی بھی شعر میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ریپیٹ مطلب جو بار بار آتے ہیں، جیسا کہ کام، شام، نام، ٹھیک ہے، اس طرح سے کان، خان، دکان، پان، جان، بان، شان، آن، یہ سارے کیا ہیں؟ قافیہ، یعنی جو بھی ہم آواز الفاظ ہوں گے ان کو ہم بولیں گے کہ یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، یہ ایک دوسرے کے قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ردیف کے اوپر۔ تو ردیف کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ قافیہ کا مطلب ہے پیروی کرنے والا، تو یہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی پیروی کر رہا ہے، جیسے کام، اس کے بعد شام، اس کے بعد نام، اس کے بعد زکام، ٹھیک ہے، اس کے بعد آلام، تو ایک دوسرے کی پیروی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے طرح کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ردیف کا مطلب ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ لیکن یہاں پہ شعری اصطلاح میں قافیے کے بعد جو قافیہ ہے، کام، شام، نام، اس کے بعد جو لفظ 1 2 3 یا جتنے لفظ بھی جو ایک ہی طرح کے آئیں گے، سیم ٹو سیم ریپیٹ ہوں گے، ان کو ہم ردیف بولیں گے۔ یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو قافیہ کے بعد آئیں گے اور بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے ایک دفعہ آ جائیں گے، یہ چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو ایک دفعہ لکھا گیا وہی بار بار مصرے میں لکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز کہ حرف روی کیا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، حرف روی بولتے ہیں ہم قافیے کے آخری حرف کو۔ جیسے یہاں پہ بس کام، شام اور نام تھا تو تینوں کے آخر میں میم آ رہا ہے، تو میم کو ہم یہاں پہ حرف روی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مثال سے میں وضاحت کروں گا۔ شعر ہے کہ اے یار آج مت ہو خفا روز عید ہے، تو آگے بڑھ گلے سے لگا روز عید ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو تو دونوں مصروں میں، پہلے مصرے میں اے یار آج مت ہو خفا روز عید ہے، دوسرے میں تو آگے بڑھ گلے سے لگا روز عید ہے۔ یہاں پہ خفا اور لگا
دونوں کیا آ رہے ہیں؟ ایک جیسے، ایک دوسرے کے ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو خفا اور لگا یہ کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس؟ قافیہ. تو اس شعر میں ہمارے پاس جو قافیہ ہیں وہ کیا ہیں؟ خفا اور لگا ہمارے پاس قافیہ ہے. اور ہم نے بات کی قافیہ کے بعد وہ الفاظ جو ویسے ہی آتے ہیں، جیسے لکھے جاتے ہیں ویسے ہی آتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس اینڈ پہ آیا ہے، اس میں بھی روز عید ہے، اس میں بھی روز عید ہے. تو دونوں میں روز عید ہے آ رہا ہے. تو روز عید ہے کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ ردیف بن جائے گا. اس کے بعد ہم نے حرف روی کی بات کی، تو ان دونوں کے اینڈ پہ الف الف آ رہا ہے. خفا کے اینڈ پہ بھی الف ہے، لگا کے بھی اینڈ پہ آخر پہ الف ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جو قافیہ کا آخری حرف ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ حرف روی ہوتا ہے. تو اس کا آخری حرف بھی الف ہے، اس کا آخری حرف بھی الف ہے. تو الف کو ہم کیا بولتے ہیں کہ الف اس میں حرف روی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق میں قافیہ، ردیف اور حرف روی کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پر بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کے علاوہ آپ کی مشق ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو ایک غزل مل جائے گی. اس غزل کے آپ نے قافیہ، ردیف اور حرف روی، جس طرح میں نے اس شعر میں سے قافیہ، ردیف اور حرف روی علیحدہ علیحدہ کیے ہیں، آپ کو ایک غزل ملے گی اور آپ نے بھی اس غزل میں سے قافیہ، ردیف اور حرف روی علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں اور وہ مجھے کمنٹ باکس میں سبمٹ کروانے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، علم عروض کو سیریز کے دوسرے لیکچر میں، جس میں ہم کوئی نئی چیز سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.